جی عزیز طلباء، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ بی عربی سال دوم میں۔ بڑا اہم سوال ہے یہ، اور یہ جو خطبے ہیں یہ آپ کو پیرا دیا گیا ہوگا، پیرے میں سے آپ نے ڈھونڈ کے ان سوالوں کے جو ہے وہ جواب دینے ہیں۔ تو آج ہم پڑھنے لگے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ۔ یہ الخطیب کا تعارف ہے سارا، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ اور یہ والی جو انڈر لائن میں نے چیز کی ہے یہ زبانی یاد کر لیں، یہ 7واں سوال آئے گا۔ دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، حضرت علی کا جو کلام ہے وہ خالق کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، یہ آ جاتا ہے پیپر میں۔ تو ہم پڑھتے ہیں النص، تاکہ النص پڑھنے کا مقصد تاکہ ہمیں جو ہے وہ سوالات کرنے میں آسانی ہو۔ تو جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو اس وقت یہ خطبہ دیا، کیا کہا انہوں نے؟ ایھا الناس، اے لوگو، احفظوا انی خمسا، مجھ سے 5 چیزیں سیکھ لو۔ فلو شددتم الینا المطایا، اگر تم اپنی سواریاں ہماری طرف دوڑاؤ، یہاں تک کہ حتیٰ تمدوہا، یہاں تک کہ ان سواریوں کو تم کمزور کر دو، لم تظفروا بمثلھا، تو تمہیں ایسی باتیں نہیں ملیں گی۔ تو پہلی بات کون سی ہے جی؟ پہلی بات تو یہ ہے الا لا یرجون احدکم الا ربہ، خبردار کسی سے امید مت لگاؤ سوائے اپنے رب کے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات ولا یخافن الا ذنبہ، اور مت گھبراؤ صرف اپنے گناہوں سے۔ تیسری بات یہ ہے ولا یستحی احدکم اذا لم یعلم ان یتعلم، اور شرم مت کرو جب تم میں سے کوئی علم سیکھنے والا ہو تو شرم مت کرے۔ وَإِذَا سُئِلَ، اگلی بات ہے وَإِذَا سُئِلَ أَمَّا لَا يَعْلَمُ، اور جب تم سے کسی شے کے بارے میں پوچھا جائے جو تمہیں نہیں پتا، أَن يَقُولُ، تو کہہ دو لا أعلم، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد آگے أَلَا وَإِنَّ الْخَامِسَةَ، اور بے شک 5ویں چیز الصبر، وہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ، صبر ایمان سے ہے، بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ، اور اس کا مقام ایسے ہے کہ جیسے سر ہو، من الجسد، جسم میں۔ من لا صبر لہ لا ایمان لہ، جس میں صبر نہیں ہے لا ایمان لہ، اس میں ایمان نہیں ہے۔ وَمَن لَا رَأْسَ لَهُ، اور جس جسم میں سر ہی نہیں ہے لا جسد لہ، وہ جسم ہی نہیں ہے۔ لا ولا خیر فی قراءۃ، صرف پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے، الا بتدبر، جب تک سوچا نہ جائے، تدبر غور و فکر نہ کیا جائے تلاوت میں۔ ولا فی عبادہ، اور نہ ہی عبادت میں کوئی خیر ہے، الا بتفکر، جب تک اس میں تفکر نہ کیا جائے۔ ولا فی حلم، اور حلم نہیں آتا الا بعلم، سوائے علم کے۔ یہ زبانی یاد کرے، لا فی حلم الا بعلم، یعنی کہ حلم جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں آتا، یہ زبانی یاد کر لیں۔ الا انبئکم بالعالم، کیا میں تمہیں عالم کے بارے میں نہ بتاؤں کہ عالم کہتے کسے ہیں؟ کل العالمی، عالم وہ ہے من لم یزین لعباد اللہ، جو اللہ کے بندوں کو خوبصورت کر کے نہیں دکھاتا، معاصی اللہ، اللہ کی نافرمانیوں کو۔ وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مَكْرَهُ، اور نہ ہی انہیں اس کی پکڑ سے بے فکر کرتا ہے۔ وَلَمْ يُوَلِّهِمْ مِنْ رَوْحِهِ، اور نہ ہی اس کی رحمت سے انہیں مایوس کرتا ہے۔ وَلَا تَنْزِلُوا الْمُطِيعِينَ الْجَنَّةَ، اور تم اطاعت کرنے والوں کو جنت میں داخل نہ کرو۔ وَلَا الْمُذَنِّبِينَ الْمُوَحِّدِينَ النَّارَ، اور نہ ہی گناہ گار موحدین کو آگ میں ڈالو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں تم جنت کا سرٹیفکیٹ نہ دے دو کہ تم جنت میں جاؤ گے سارے۔ جنت اور جہنم دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے، یہ بندہ جو ہے یا یہ جہنمی ہے، سوائے جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ حتیٰ یقضی اللہ فیہم بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم سے ان میں فیصلہ کر دے۔ ولا تأمنوا علی خیر ہذہ الامہ، اور بے فکر مت ہو جانا اس قوم کی بھلائیوں سے، عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے۔ مطلب کہ
یہ قوم اگر بھلائیاں کر رہی ہے تو بے فکر نہ ہو جانا کہیں ہے کہ اللہ کا عذاب ان پہ نہیں آ سکتا۔ فَإِنَّهُ يَقُولُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، اور پس نہیں بے فکر ہوتے اللہ کی پکڑ سے إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، سوائے خسارہ پانے والے لوگ۔ وَلَا تَقْنَطُوا شَرِّ ہادی الامہ، اور نہ ہی مایوس ہو جانا اس قوم کی برائیاں دیکھ کے، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، بے شک نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے، إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، سوائے کافر۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوف اور امید کے درمیان انسان کو رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا، تو اس کے بعد ہے جی المناقشہ، مطلب کہ سوالات کے جواب ہیں۔ تو یہ جتنے 6 سوال ہیں تو 6 کے 6 ہی ہم نے کرنے، ان میں سے ہم نے کوئی نہیں چھوڑنا۔ تو ما ہی الاشیاء الخمسۃ التی ذکر علی بن ابی طالب، یعنی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں کون سی 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ تو یہ سوال میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، ڈسکرپشن میں PDF فائل دے دوں گا اور ساتھ لکھ بھی دوں گا، وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال اس کا جواب یہ ہے، الاشیاء الخمسۃ التی ذکرها علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہی، نمبر 1 لا یرجون احدکم الا ربہ، لا یخافن الا ذنبہ، لا یستحی اذا لم یعلم یتعلم، اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم، اور 5ویں چیز کیا؟ الصبر۔ تو یہ سارا آپ کو زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا آپ کو پیرے میں سے ہی مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 2، تو مل مراد بقولہ، کیا مراد ہے ان کے اس قول سے؟ الصبر من الایمان بمد التراس من الجسد، صبر ایمان سے ہے اور اس کا مقام ایسے ہے جیسے جسم میں سر ہو۔ تو قد اراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یبینوا، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ بیان کریں اہمیت الصبر، صبر کی اہمیت کو، وفضلہ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے اس کی فضیلت کو، وشبہ صبر بالراسی، اور انہوں نے صبر کو جو ہے وہ ایسے تشبیہ دی ہے، کس سے؟ جسم میں سر سے تشبیہ دی ہے، والایمان بالجسمی، اور ایمان کو جسم سے تشبیہ دی ہے۔ فکما لا وجود للجسمی، جیسا کہ جسم کا وجود نہیں ہوتا بدون الراسی، سر کے بغیر، فکذالک لا وجود للایمانی، اسی طرح ایمان کا وجود نہیں ہوتا بدون الصبر، صبر کے بغیر۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 آپ دیکھیں، حل یوجد خیر فی قراءۃ بدون تدبر، کیا تدبر کے بغیر قراءت میں کوئی بھلائی ہے؟ تو نہیں ہے جی، نہیں، لا یوجد خیر فی قراءۃ بدون تدبر، تدبر کے بغیر صرف پڑھنے میں، قراءت میں یعنی کہ تلاوت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جب تک قرآن میں غور و فکر نہ کیا جائے تب تک کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی 5واں سوال، 4تھا سوال، من هو العالم فی رأی علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں عالم کون ہے؟ العالم فی رأی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ هو الذی، یعنی کہ وہ بندہ عالم ہے، لم یزین لعباد اللہ معاصی اللہ ولم یؤمنہم مکرہ ولم یولہم من روحہ، عالم وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اس خدا کی نافرمانیاں خوبصورت کر کے نہیں دکھاتا، اور نہ ہی انہیں اس کی پکڑ سے بے فکر کرتا ہے، اور نہ ہی انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی 5واں سوال، اشرح قولہ، اس قول کی شرح کرو، لا تنذر المطیعین الجنۃ ولا المذنبین الموحدین النار حتی یقضی اللہ فیہم، کہ اطاعت کرنے والوں کو جنت میں نہ داخل کرو اور گناہ گار موحدین کو آگ میں نہ ڈالو جب تک اللہ ان میں فیصلہ نہ کر دے۔ اس سوال کی تشریح تھوڑی سی کرنی ہے، یہ ذرا زبانی یاد کرنا پڑے گا سوال آپ کو۔ یقول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ من شاہد بتوحید اللہ، جو بھی اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، فلا تصدر فتویٰ، تو فتویٰ نہ جاری کر دیا کرو کہ الجنت، وہ جنت میں ہی جائے گا، وکذالک لا تصدر فتویٰ، اور نہ ہی فتویٰ جاری کیا کرو النار، آگ کا، علی ذنوب الموحدین، ایسے لوگوں کے بارے میں جو گناہ گار موحدین ہیں، بل اترکو امرہم الی اللہ، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے پاس چھوڑ دو۔ مطلب کہ فتویٰ بازی جو ہوتی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ جہنم میں جائے گا سیدھا، اور یہ جو ہے وہ جنت میں سیدھا جائے گا،
کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ اس میں کہنا چاہتے ہیں۔ من الذی یئیس من روح اللہ، کون ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے اس کا۔ یئیس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ صرف کفار۔ تو عربی میں ترجمہ کریں اس کا، لے لیں آپ جی اسکرین شاٹ، یہ آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ سوال نمبر 7 بن جائے گا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ تو لینی اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا لیکچر۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ضرور کمنٹس کیجیے گا، اور آخری جو گزارش ہے وہ آپ سے یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں، تاکہ یہ جو علم ہے دوسروں تک پہنچ سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ حافظ۔